बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़िया व्लॉग के साथ मैं हूं ज़ियाउल्लाह अवान। आज के व्लॉग में शामिल करेंगे आज की ख़बरें। तो इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि हर जगह यही टॉपिक चल रहा है। वैसे तो हुकूमत जा चुकी है और शहबाज शरीफ आरज़ी वो 4 संभाले हुए हैं, लेकिन इन सब ख़बरों को ओवर शेडो जो है वो इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी, इमरान ख़ान के जेल में शब रोज़ वो क्या कर रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या मांग रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं उनकी, एक तरफ उसके उनके अज़्म व हिम्मत की बातें, तो दूसरी तरफ उनकी दुहाइयाँ और ये चक्कर चल रहा है। तो इस वजह से मैं आज इस टॉपिक को अवॉइड करना चाह रहा था, लेकिन सब ख़बरों के ऊपर यही ख़बरें छाई होती हैं कि इमरान ख़ान, तो आज तो मैंने इसको बिल्कुल नहीं डिस्कस करना था, लेकिन आज एक अनहोनी ये हुई है कि बुशरा बीबी ने जो है, उनकी जो वाइफ हैं तीसरी बीवी, उन्होंने इमरान ख़ान से मुलाकात का फ़ैसला किया। और अच्छा, आप ये जब से इमरान ख़ान गिरफ़्तार हुए हैं यानी हफ़्ते के रोज़ से, तो आपने सुना होगा कि उनको वकीलों से नहीं मिलने दिया जा रहा, उनको रिश्तेदारों से मिलने नहीं दिया जा रहा। हालाँकि उनकी बहनों का, उनके कज़न्स का, उनकी वाइफ़ की तरफ से कोई इस तरह का बयान नहीं आया। यानी उनके फ़ेवर में सिर्फ़ पंजोता साहब जो उनके वकील थे, जो बाद में जो है वो उन्होंने वर्दी फाड़ ली थी जेल सुपरिटेंडेंट की, तो वो केस उनके ऊपर बन गया। तो दूसरी बात, वो जो वीडियो केस या सोशल मीडिया जो साइबर क्राइम का केस उनके ऊपर चल रहा था, तो उस सिलसिले में उनकी गिरफ़्तारी हुई, फिर पूछगछ हुई। लेकिन सुनने में ये नहीं आया कि भाई रिश्तेदारों से, तो कौन से रिश्तेदारों ने उनसे मिलना चाहा है? किसी ने नहीं मिलना चाहा। इवन के बुशरा बीबी को आज जब कन्फर्म हो गया कि नैब की अदालत में नैब जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है उनको पकड़ने में, तब जाके उन्होंने फैसला किया कि इमरान खान से वो मिलना चाहती है। इससे पहले आपने कोई खबर नहीं सुनी होगी कि बुशरा बीबी जो हैं वो मिलना चाह रही हैं, या बुशरा बीबी खुद किसी को इंटरव्यू देकर या सोशल मीडिया पर कोई इस तरह की ट्वीट वगैरह करके, या फिर अगर ट्वीट नहीं पॉसिबल तो यानी बयान जारी करके कि मुझे अपने हस्बैंड से नहीं मिलने दिया जा रहा, जो कि बताया जा रहा है कि वो उनका बहुत ध्यान रखती है, उनके इनको अपने हिसार में रखती है, कभी बाल्टियों के हिसार में रखती है, तो कभी सफ़ेद पोश चादरों में रखती है। वो एक पेशी में जो था, जो आइडियल कपल जब पेशी पे जा रहा था, तो आसपास जो हिसार था उसके बारे में कहा जा रहा था कि वो सूरज की धूप से बचना था, क्योंकि वो अमलियात की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो सूरज की धूप से चूँकि बचना था, तो वो कफन नुमा वाइट कपड़े जो है वो लगा कर तो दोनों ने पेशी की थी। फिर उसमें एक ऐसी तस्वीर भी आई थी कि बुशरा बीबी यूँ पीछे मुड़कर हस्बैंड साहब को देख रही हैं, और वो तस्वीर टच करके लोगों ने पता नहीं उसके ऊपर स्लो-मो में लगाकर, तो गाने जिस तरह ये यूथिया करते हैं इमरान खान की चाल चलन को भी मतलब स्लो-मो में वो कराकर, तो यानी कैप्चर करके या उसको स्लो करवा कर तो उसके ऊपर गाने छोड़ देते हैं, और वो कहते हैं कि देखें हैंडसम कैसे आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि आज से पहले जब बुशरा बीबी को कन्फर्म नहीं था कि उनकी ज़मानत होगी या ज़मानत है या नहीं है, वो पकड़ी जाएंगी, तो इससे पहले आपने नहीं सुना होगा। इस सारे सिनेरियो के दरमियान आप देख सकते हैं कि हलीमा खान किधर हैं, वो जायदादों वाली जो हलीमा खान है, जिनके लंदन फ्लैट्स हैं, पकड़े गए तो पता चला कि वो सिलाई मशीनें जो है वो चला चला कर तो वो इन फ्लैट्स वगैरह की मालिक बनी है, ठीक है। तो ना अलीमा खान, ना कोई इमरान खान का तो भाई नहीं है, बहनें या उनके बेटे जो हैं जो यूके में होते हैं, सुना है वो उनसे साथ बहुत ज़्यादा, यानी अगर उनके बेटे यूके में हैं तो वो भी कौम पर एहसान है, ठीक है। दूसरों के बेटे अगर यूके में हैं तो वो तो मतलब एसेट और लाइबिलिटी वाली बात है। अगर उनके बेटे यूके में है तो वो एसेट इस तरह है कि देखें वो पाकिस्तानी कौम के लिए क्या कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी कौम के लिए अपनी फैमिली से दूर हैं। इधर जो हैं बनी गाला के महल में तब जब थे तो वो मतलब 2 कुत्तों के साथ रह रहे हैं। बाद में फिर पिंकी पीरनी साहबा आ गई थी, ठीक है। तो वो इतनी बड़ी कुर्बानी थी, और जो दूसरों के अगर बच्चे जो हैं वो यूके में हैं या इस तरह, तो वो लाइबिलिटी है। तो यानी अपना जो हराम
کرتوت ہوتے ہیں وہ دوسروں کے ہوتے ہیں اور جو حلال ہوتے ہیں وہ ان کے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ ان کی فیملی میں سے کسی کا ذکر نہیں ہوا، بس صرف وہ شکایت ڈالنی ہوتی ہے کہ جناب ان کی فیملی کو ملنے نہیں دیا جا رہا، اور دراصل کیونکہ سنڈے کو تو ملنا پاسبل نہیں تھا، چھٹی ہوتی ہے، لیکن منڈے کو ان میں سے کوئی بھی ملنا چاہتا تو مل سکتا تھا، جس طرح آج بشرا بی بی کو شورٹی ہوئی کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، تو اس کے بعد جو ہے جیل کی گاڑی گئی، ان کو پک کیا اور ان کو جیل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ وہاں پر عمران خان کو شیف شوف کرا کے، تو اچھے کپڑے پہنا کے یا پہن کے یا مطلب نہا دھو کے وہ پیش ہوئے، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بشرا بی بی کے ہاتھ میں کچھ چکن وغیرہ کا گوشت اور اس طرح کی چیزیں بھی تھی، اور کوئی دھواں شواں وغیرہ وہ تو پاسبل نہیں تھا، لیکن کچھ پھونک پھونک کر ان کو پھر اپنے حصار میں لیا۔ لیکن اس دوران جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان بہت مایوس تھے، رنجیدہ تھے، تو یعنی وہ آہستہ آہستہ جس طرح ایک بن گیا تھا کہ جب سے وہ بشرا بی بی کے ساتھ نکاح میں عدت کے دوران نکاح کر کے تو وزیر اعظم بن گئے تھے، اسی طرح مزار کو سجدے کروا کر تو انہیں وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا۔ تو استغفر اللہ، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہندو لکشمی دیوی سے مانگتا ہے تو ان کو پیسے مل جاتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی عقیدہ بن گیا تھا کہ مزاروں کے پر ماتھے رگڑوا کر تو ان کو اپنے حصار میں لے کر، بلکہ یہاں تک کہ ایک بریگیڈیئر صاحب پکڑے گئے تھے، تو وہ ٹائم سے پہلے وہ جو بشرا بی بی کے ساتھ اٹیچ تھے تو وہ ٹائم سے پہلے باتیں بشرا بی بی کو بتا دیا کرتے تھے، اور سیم جب پریکٹیکلی اس طرح ہوتا تھا تو عمران خان کا عقیدہ ان پہ اور بڑھ جاتا تھا۔ لیکن اس ملاقات میں کہتے ہیں کہ عمران خان بہت رنجیدہ تھے اور بجھے تھے، اور شاید وہ جعلی جو ٹونے وغیرہ ہیں بشرا بی بی کے، ان پر سے بھی ان کا اعتماد اٹھ سا گیا ہوگا۔ تو یہ تو خیر ان کے ملاقات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے سنا ہوگا 2014 سے یہ جو ہے دھرنے شروع ہو گئے تھے نواز شریف کی حکومت کے خلاف اور جنرل راحیل شریف کے انڈر، اور جب چونکہ بعد میں جب وہ پکڑے گئے تھے ان کی وائس وغیرہ جنرل ظہیر الاسلام کی، تو پھر جو ہے وہ جنرل راحیل شریف صاحب مکر گئے تھے۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ 2014 کے جلسوں میں شیخ رشید بڑا پھنکارتے تھے مخالفین کو، چور ڈاکو پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے۔ تو 2014 کے جلسوں میں ریلیوں، وہ جو کنٹینر پر سے وہ بہت زیادہ بھڑکے مارتے تھے شیخ رشید صاحب، اور کہتے تھے کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی، لیکن قربانی بھی ہو گئی، قربانی نہیں ہوئی۔ پھر 2017-18 میں جا کر تو نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی ججوں کے تھرو، ٹھیک ہے، وہ جو لائک مائنڈڈ ججز تھے جنہوں نے عمران خان کو ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر جو ذلیل ہو رہے تھے، تو کھوسا صاحب نے ان کو لکھ کر دیا کہ آپ کیا کر رہے ہو، ہم آپ کو یہ فیصلہ پلیٹ میں پیش کر دے دیں گے اور نواز شریف کو نااہل کروا دیں گے۔ تو پھر اس طرح یہ مسئلہ حل ہوا، لیکن 2014 کی شیخ رشید والی پیشگوئی ختم نہیں ہوئی۔ جو سارے لوگ ہوتے ہیں وہ جو گھنٹوں شیخ رشید سگار لے کر تو ٹی وی پر بیٹھ جاتے تھے، یہ ہوگا وہ نہیں ہوگا، حالانکہ ان کی کوئی بھی پیشگوئی ٹھیک نہیں ثابت ہوئی۔ یعنی اگر ایک بندہ دن رات پیشگوئی پہ پیشگوئی کر رہا ہے، اس کا پیٹ خراب ہے اور اس سے پیشگوئیاں سرزد ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے کوئی ایک آدھ بات سیدھی بھی ہو جاتی ہے، تو اس بات کو پکڑ کر شیخ رشید کو پرائم ٹائم میں بٹھا کر تو ان سے مخالفین کو گالیاں دلوائی جاتی تھی، اور ان کو اس طرح سمجھا جاتا تھا کہ وہ جو کہتے ہیں وہی شیخ رشید صاحب جو کہتے ہیں 97 کے 97 کے 98 کے دھماکوں میں جب ایٹمی دھماکے ہم کرنے والے تھے تو یہ وزیر اطلاعات ہوا کرتے تھے، اور یہ اس کا کریڈٹ کبھی خود لیتے ہیں کبھی گوہر ایوب کو دیتے ہیں۔ تو وہ جب کہہ رہے تھے کہ جب دھماکے کرنے کا ٹائم آیا تو میں بھاگ کے دبئی چلا گیا کہ اگر کوئی پٹاخہ آگے پیچھے ہوا تو میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو میں نے سفیر سے کہا کہ ٹی وی لگا، وہاں پر پتہ چلا کہ دھماکے کامیاب ہوئے، تو پھر میں نے سفیر سے کہا کہ میں واپس پاکستان جانا چاہتا ہوں، یعنی سب کچھ پرامن طریقے سے ہو گیا، ادروائز یہ ملک چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ ایسا شخص بڑھ کے مار کر تو یہ سادہ لوگ یوتھیوں کو جو ہے وہ گمراہ کر رہا تھا، قربانی سے پہلے قربانی اور اس طرح کی، پھر ادھر آ کے نجومی بن گیا تھا۔ اور یہ ہمارے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں جو خود یہ حامد میر ٹائپ کے لوگ جنہوں نے عمران خان کو عمران خان بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا،
ہر چوتھے پروگرام میں حامد میر نے اسی عمران خان کو پتہ نہیں مسیحا بنا کر پیش کیا اور فرینڈلی کویسچن کر کے تو ان سے یعنی اپنی دوستی کا وہ جو لاج رکھتے تھے نا، تو یہ چکر تو آج میں اس شیخ رشید کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو کہ بڑھ کے مار رہے تھے، اور اب ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، نہ نیوز پر کوئی خبر ہے۔ سنا ہے انہوں نے سگار پینا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ ہمیں تو ٹی وی پر دکھایا جاتا کہ موصوف کیوبا والے سگار پیتے ہیں اور یہ وہ، تو نہ وہ سٹائل سے دکھانے آتے ہیں۔ جو بواسیر جس کے منہ کو لگی ہوتی تھی 24 گھنٹے، وہ بندہ آج کل غائب ہے۔ تو کیا اگر ان سے صرف یہی کوئی پوچھ لے کہ جناب آپ عمران خان کے ساتھ ہیں یا اس کے خلاف ہیں، اگر خلاف ہیں تو بیان دے دیں، اگر ساتھ ہیں تو ذرا جا کے تو مل لیں ان سے، آپ کے اوپر تو کوئی کیس بھی نہیں ہے، آپ تو جی ایچ یو کے ساتھ بھی بڑے فرینڈلی ہیں، تو جا کر، بلکہ فرینڈلی تھے، گیٹ نمبر 4 کی پیداوار خود کو کہتے تھے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ یار سارے سیاستدان اس طرح ہیں، تو میں اگر ہوں تو میں تو مانتا ہوں ٹھیک ہے چلو آپ ہیں۔ ابھی آپ کا عمران خان کے ساتھ کیا رشتہ ہے، یہ پوچھنا ان سے فرض بنتا ہے۔ اگر وہ اب بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، کھڑے ہیں، بلکہ ان کا ڈائلاگ ہے ہر اڑے کڑے دن، گرمی، دوپہر، شام، صبح، آڑے جاڑے میں اپنے دوست کے ساتھ، یہ وہ پہلے نواز شریف کے بارے میں بھی کہتے تھے اور اب وہ عمران خان کے بارے میں بھی کہتے تھے، لیکن جب سے ایٹمی دھماکہ یعنی 98 کا ایٹمی دھماکہ جس میں وہ بھاگ گیا تھا، اور ابھی جو عمران خان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ہے اس کے چوریوں پر، تو ابھی بھی شیخ رشید جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ کوئی ریکارڈڈ آڈیو بھیج دیں، یا پھر اگر وہ ملنا چاہتے ہیں عمران خان کے ساتھ تو وہ بتا دیں، اپنی پوزیشن واضح کر دیں، تو پھر بات جو ہے ماننے والی ہے۔ تو ایسی پارٹی جس کے یعنی وہ الطاف حسین کے ایک حکم سے جب پورا کراچی بند ہو جاتا تھا، تو 9 مئی کو جس قومی الطاف حسین، وہ تو صوبائی الطاف حسین تھے جس سے کراچی حیدرآباد بند ہو جاتے تھے، تو 9 مئی کو ایک دوسرا فاشسٹ لیڈر جس کے کہنے پر پورے ملک کو آگ لگا دی گئی تھی اور دشمن کے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا تھا، اس شخص کی گرفتاری پر، اس سے ملاقات کے لیے وکیلوں کے علاوہ آج اس کی بیوی نے گرفتار نہ ہونے کی صورت میں اور شورٹی پر ملاقات کی ہے۔ اللہ ایسے انجام سے ہر مسلمان کو بچائے۔ کل میں ان کی ایک ویڈیو شیئر کروں گا جس میں وہ فرعون کے لہجے میں بات کرتے ہیں، مخالفین کی گرفتاریوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو طنز کے نشتر انہوں نے مخالفین پر چلائے ہیں وہ سب جو ہے آج ان پر پورے اترے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل میں آپ کو اس کی ویڈیو شیئر کروں گا، اور اس ویڈیو کے ساتھ میں اپنے کمنٹس بھی شیئر کروں گا۔ اس سے سبق میں بار بار کہتا ہوں، یہ اللہ کے حق ہونے کا ثبوت ہے۔ یہ کیس جب ایک شخص 3 سال پہلے 4 سال پہلے فرعون کے لہجے میں بات کرتا تھا اور لوگوں کی فیسلٹیز کا مذاق اڑاتا تھا، آج ان فیسلٹیز کے لیے ترس رہا ہے۔ تو دوستو کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔